अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और मुल्क में जब अदम एतमाद आया और इमरान खान साहब को हटाया गया, उस वक्त से कहा जा रहा है जी अदम सियासी इस्तेहकाम है। और अदम सियासी इस्तेहकाम, जो सियासी इस्तेहकाम तब तक नहीं आ सकता जब तक साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करा दिए जाएंगे, अवामी मैंडेट एक नई हुकूमत को नहीं हैंड ओवर कर दिया जाएगा। कहा तो यही जा रहा है। और आज दोनों असम्बलियां तहलील हो गई एज पर इमरान खान साहब विशेस। और पंजाब असम्बली में अब तक कोई राय या कोई नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। ये जो नाम पर इत्तफाक नहीं कर सकते, ये इंतखाबात के जो नताइज हैं उन पर क्या खाक इत्तफाक करेंगे। आज हम देख रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारे जो पूरी रोड है वो ब्लॉक कर दी है। DHA फेज 2 से लेकर कयूमाबाद तक हम कहीं नहीं जा सकते। मईशत का पहिया तो जाम था ही, इन्होंने सोचा कि आज ट्रैफिक को भी जाम कर दिया जाए और लोगों को भी रस्तों पे अपने घर भी ना जाने दिया जाए। तो जो मईशत से घबराए हुए हैं और जो बेचारे थोड़े बहुत घर भी पहुंच सकते थे, आज वो भी नहीं पहुंच सकेंगे। और वहाँ पे जी जमात इस्लामी भी इसी रविश पर चल पड़ी है। उन्होंने भी आज गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर जो है सामने धरना दिया। वहाँ पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के जो कारकुन हैं वो आपस में लड़ पड़े। ये हैं इलेक्शंस और ये हैं उनके नताइज और ये हैं उनके नताइज के नताइज। और इमरान खान साहब कह रहे हैं वो मजबूर कर देंगे हुकूमत को कि मार्च अप्रैल में इलेक्शंस करवा दें। मजबूर कैसे करेंगे, क्योंकि उनके कोई राब्ते तो है नहीं इस्टेब्लिशमेंट से। इमरान खान साहब की सिर्फ एक रिलेशनशिप है और वो है सड़कों के साथ। और सड़कों पर जब तक वो उनके कारकुनान मौजूद हैं, इस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो चाहे शफाफ और नताइज आ जाएं या इंतखाबात हो जाएं, इमरान खान साहब तो चाहते हैं 35 सीटों पर भी वो खड़े हो जाएंगे, बिला मुकाबला जीत भी जाएंगे। उसके बाद इस मुल्क में दूध की नहरें बहने लगेंगी जैसे पहले भी बहती रही थी। आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील हुई तो हमने सोचा शायद गैस की प्राइसेस कम हो जाएंगी, ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि आइंदा चंद घंटों में इंशाल्लाह असेंबलीज तहलील होने के बाद इमरान खान साहब कम अज कम इस हद तक अवाम को जरूर रिलीफ देंगे कि हमारे जो बिजली और गैस के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। क्योंकि साफ और शफाफ इंतखाबात ही तो इस मुल्क का बेहतरीन हल है। और इस बेहतरीन हल के लिए हम मजीद बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है सईद गनी साहब, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। वैसे तो आप टीवी पे गाहे बगाहे कमेंट्स देते रहे हैं, आपने बड़ी रियलिस्टिक गुफ्तगू भी की, लोगों को ये भी कहा रियलिस्टिक हो जाओ। और लोगों को हैरत है कि हम यहाँ से क्यों जीत गए, लेकिन वो जीते तो हैरत नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें अपनी जगह। जमात इस्लामी से आपने आज भी जो टीवी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो हम देख रहे थे दोपहर तक, उसमें यही कहा कि आप आइए हमसे बात कीजिए। फिर आपके CM ने भी उनसे बात की, हफीजुर रहमान से। उसके बाद भी कोई मामला नहीं ऐसा हुआ। उसके बाद अब यहाँ पे कारकुनान आमने सामने हो गए हैं। ये मतलब अगर हम बल्दियाती इंतखाबात के नताइज भी नहीं मनवा सकते, अगर हमने धांधली के पीछे ही छुपना है सबने, तो आइंदा आप मुल्क में इंतखाबात कैसे देख रहे हैं? जी गनी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अच्छा, सईद गनी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, हम कोशिश करें उनसे दोबारा राब्ते। चले, अमजद न्याजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमजद न्याजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये बता दीजिए कि असेंबलियां 2 तहलील हो गई बल्दियाती इंतखाबात में, PTI तीसरे नंबर पर है, यहाँ बदमाशों का टोला राज कर रहा है, बल्दियाती इंतखाबात में धांधली हुई है। यही रविश बरकरार रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी, या कुछ तब्दीली के आसार नजर आ रहे हैं आपको? सना, जिस तरीके के साथ कराची में धौंस और धांधले के जरिए जो है वो रिजल्ट को बदला गया। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपकी, मुझे आपकी आपको मेरी आवाज आ रही है? ड्रॉप हो रही है। हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो सईद गनी साहब से बात करने की कोशिश करेंगे और ऑफ कोर्स अमजद न्याजी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। कराची में आज पुराने वक्त की याद आ गई, क्योंकि कैसे रोड्स बंद कर दिए जाते थे, कैसे शहर सुनसान हो जाते थे, कैसे लोग अपने घरों को पहुंच नहीं पाते थे। ये बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बाद के हालात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से लेके कयूमाबाद तक, यानी कि फेज 2 का जो वहाँ से लेके कयूमाबाद तक ट्रैफिक को जैम कर दिया है। ना कि सिर्फ ये कि जैम कर दिया, बस रास्ता ही नहीं दे रहे, ना हिल रहे हैं, ना किसी को हिलने दे रहे हैं। और साथ ही साथ हमने देखा कि गुलशन इकबाल जो यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ पर जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जो है वो
جتھم جتھا ہو گئے، اور سنا ہے کہ 3 لوگ 2 میڈیا پرسنز سمیت لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. ہوپ فلی دیٹ ول بی آل فار ٹوڈے. لیکن یہ ہے صاف اور شفاف انتخابات کے نتائج جو عمران خان صاحب بار بار بات کر رہے ہیں. اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں، 35 استعفے منظور ہو گئے ہیں. الیکشنز کرا دیجئے. الیکشنز کرانے کے بعد اگر حال یہی رہا اور اگر ہر انتخاب میں انہوں نے یہی کہا جب عمران خان صاحب نہیں جیتیں گے تو وہ دھاندلی کا شکار انتخابات ہے، تو یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ اسی کے لیے ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سعید غنی صاحب. غنی صاحب، آپ نے آج جماعت اسلامی کو بذات خود پیشکش بھی کی پریس کانفرنس کے ذریعے کہ آپ ہم سے بات کیجیے. پھر آپ کے سی ایم نے مراد علی شاہ صاحب نے ان سے خود فون پر بات کی حفیظ صاحب سے. اس کے بعد بھی معاملہ حل نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا جی ہمارے کوئی 3 سیٹوں کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس کاغذ آ کے ان کا معاملہ حل کرا دیا جائے گا، اور اگر کوئی ان کو پیش کی اور کوئی مشکلات یا شکایات ہیں تو وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود ہم اس وقت یہ حال دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سڑکوں پر ہے، وہ انہوں نے بلاک کر دی ہے. مطلب کسی کو ہلنے کی اجازت ہے، میں آفس نہیں جا سکتی، اسٹوڈیو نہیں جا سکتی، لوگ کہیں اور نہیں جا سکتے. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس طرح ہم ان حالات سے باہر نکلیں گے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہمارے بدنصیبی ہے کہ الیکشن میں یہ اس قسم کے الزامات عام طور پہ لگتے رہتے ہیں. لیکن جو بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے، کوئی شکایت ہے، تو قانون میں اس کے راستے موجود ہیں اور وہ اس راستے کو اختیار کریں. ہمارے کئی امیدواروں کو شکایت تھی، انہوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا، آر اوز کو رجوع کیا، درخواستیں دیں، جاری کاؤنٹس اور سطح پہ ہو رہے ہیں، کہیں ہماری درخواستیں مسترد ہو گئیں، پی ٹی آئی نے بھی کی، جماعت اسلامی نے بھی کی. لیکن کچھ جگہوں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارا جو ہماری سیٹیں واپس کرو. اب وہ سیٹیں ہم کس طرح سے واپس کریں گے بطور حکومت یا بطور جماعت؟ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا وہ طریقہ کار کا ایشو ہے. اگر وہ چلے جائیں گے کہیں پراپر طریقے سے تو ان کو ریلیف مل جائے گی. کئی سیٹوں پہ ان کو ملی بھی ہے. غنی صاحب، لیکن آج اسد کیسر صاحب گفتگو کر رہے تھے حامد میر صاحب سے. وہ انہوں نے کہا کہ 35 سیٹیں جو ہیں انہوں نے کہا ناانصافی ہوئی ہے، غیر آئینی اقدام کیا ہے راجہ پرویز اشرف صاحب نے یہ ہمارے 35 استعفوں کو قبول کر کے، اور ہمیں بذات خود انہوں نے ایک ہفتہ پہلے کہا کہ آپ واپس آ جائیے اسمبلی میں. لیکن ان سے پوچھا کہ آپ سپریم کورٹ جائیں گے، کیا آپ اس کو چیلنج کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، غیر آئینی اقدام ضرور ہوا ہے لیکن ہمارے فیور میں جاتا ہے اس لیے ہم نہیں جائیں گے. تو یہاں پر ان کے فیور میں جاتا نہیں ہے اسی لیے نہیں جا رہے، یا مطلب ان کے مرہون منت ہونا چاہیے معاملے کو، یا غیر آئینی ہونا تو لازم نہیں ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا کیس ڈیفرنٹ ہے. پی ٹی آئی تو بیسیکلی فسادی ہے، فتنہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہنگامہ آرائی ہوتی رہے، انسٹیبلٹی وہ پیدا کریں شہروں میں، ملک میں، صوبے میں. تو ان کا تو ایک پورا ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو جماعت اسلامی ہے ریلیٹیولی ایک میچور پولیٹیکل پارٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں اس بات کو ریئلائز بھی کرتے ہیں. تو صرف ہماری ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ پراپر جو راستہ ہے الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق اس کو استعمال کیجئے، اور اس میں جو ہم سے ہو سکتا ہے، ہم آپ کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں گے. اب یہ تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے. میری بھی آج بات ہوئی تھی جماعت اسلامی کے کچھ دوستوں سے تاکہ ہم کوئی اس کا مڈل میں نکال سکیں، تاکہ جو ان کی شکایات ہیں جو جینون اگر ہیں تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے، بالکل ان کو ریلیف اس کی ملنی چاہیے. لیکن اب دیکھیں کہاں وہ پہنچتے ہیں. پی ٹی آئی کا اور جماعت اسلامی کا موازنہ شاید ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، موازنہ مت کیجیے، لیکن یہ بتا دیجیے جماعت اسلامی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پھر اس طرح سے دھرنوں کی سیاست کر رہی ہے؟ کیونکہ ان کا جو طرز سیاست ہے وہ تو اب پاکستان تحریک انصاف سے یا پرانی ایم کیو ایم سے مل رہا ہے، کیونکہ اب وہ دھرنوں پہ آ گئے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ آج وہ پیپلز پارٹی کا کارکن بھی آپس میں لڑ پڑے ہیں. وہ اس طرح کی تو ہم نے جماعت اسلامی کی فیس نہیں دیکھی. کیا اقتدار اور میئر کی چاہت اتنی زیادہ ہوتی ہے سعید غنی صاحب کے انسان کی پارٹی کے مینیفیسٹو بھی تبدیل ہو جائے؟ اور باقی جو ان کے بنیادی اگر اصولی کوئی مسائل ہیں، کتنی سیٹوں پر ہیں، 3 یا 10؟ دیکھیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی 9 سیٹوں پر جو ہے ان کے اعتراضات ہیں، لیکن پھر خود ہی انہوں نے یہ کہا کہ 3 سیٹوں پر ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مداخلت کے بغیر انہوں نے جو راستہ اختیار کیا جو قانونی تھا اس میں ان کو ریلیف ملا ہے. اب وہ 6 نشستوں کا کہہ رہے تھے، اب اس پہ الیکشن کمیشن میں بھی انہوں نے درخواست دی، اور میں نے سنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی شاید اس پہ 23 تاریخ کو جو ڈی آر او ہے ان کو بلا لیا ہے. اچھی بات ہے، وہ جائیں گے وہاں بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے، اور اگر الیکشن کمیشن محسوس کرے گا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ جاتی ہوئی تو اس کا حل ہونا چاہیے. تو یہ پراپر طریقہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. باقی دھرنے ورنے کی جہاں تک بات ہے، جماعت اسلامی ماضی میں بھی دیکھتی رہی ہے، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مینڈیٹ ان کو ملا ہے کراچی شہر سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ. تو بجائے اس کے کہ وہ چھوٹے ایشوز پر اس ایک بڑے جو کینوس پر چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو دیکھیں،
اور کراچی شہر کے شہریوں نے جو ذمہ داری جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کو دی ہے، ہم اس ذمہ داری کا احساس کریں اور اس کو کراچی کے شہریوں کے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں. ہمارے 1.5 درجن سے زائد امیدوار ہیں جن کو اعتراض ہے ریزلٹس پہ، انہوں نے درخواستیں دی ہیں، ریکاؤنٹس ہو رہے ہیں، کہیں پہ ریکاؤنٹ کی درخواست مسترد ہو گئی ہے. تو ہم ایک جو پراپر طریقہ ہے اس پہ جا رہے ہیں، ہم احتجاج نہیں کر رہے. لیکن جو آج آپ نے کہا، دیکھیں جماعت اسلامی جہاں خود یہ اعتراض کرتی ہے کہ یہ نتیجہ غلط ہے، ریکاؤنٹس ہوئے وہ ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی ریکاؤنٹ ان کے خلاف ہوتا ہے اور انہیں لگے کہ نتیجہ تبدیل ہو رہا ہے تو وہاں پر یہ بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو روک دیں، یہ غلط ہو رہا ہے، نہ کریں. تو یہ جو تھوڑا سا ڈبل سٹینڈرڈ ہمیں نظر آتا ہے وہ نہ کریں. دوسری طرف بھی کینڈیڈیٹس ہیں، جماعتیں ہیں، ان کے ورکرز ہیں، اور اگر آپ کسی ایک کو یہ احساس دلائیں گے کہ ہم تمہاری ریکاؤنٹنگ نہیں ہونے دیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے جو حامی ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، وہ سڑکوں پر آتے ہیں. اگر ایک طرف سے یہ نہ ہو تو میں کم سے کم پیپلز پارٹی کی جانب سے یقین دلا سکتا ہوں کہ قانون کے مطابق ریکاؤنٹنگ ہونے دیجیے، جو اس کا طریقہ کار ہے. نہ ہم اس میں مداخلت کریں گے نہ آپ کریں گے، لیکن اگر کہیں ایک جگہ سے ورکر نکل کر آتے ہیں تو دوسری طرف سے پھر یہ تھوڑا ریئیکشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، یہ بتا دیجیے گا کیونکہ ابھی اتنے بھی معاملہ سادہ نہیں ہے، کیونکہ ضرور پاکستان تحریک انصاف کو شکست ہوئی ہے اور یہاں پہ تیسرے نمبر پر ہے، لیکن دیکھیں وہ جو ایک میجک نمبر ہے 179 کا، وہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا اتحاد ہو جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک میئر کی قربانی دے دینے سے کم از کم یہ اتحاد نہیں بنے گا؟ کیونکہ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے تو رابطے ہر کسی کے ساتھ کھلے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دے آر انجوائنگ دس پوزیشن دیٹ دیر ان. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے میئرشپ کو قربان کرے گی تاکہ یہ اتحاد نہ ہو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جائے کوئی بات نہیں؟ دیکھیں ہم اس بنیاد پر تو نہیں قربان کریں گے کہ جی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اتحاد نہ ہو. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کراچی شہر کو بہتر بنانے کے لیے، چلانے کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ جن دو جینوئن پولیٹیکل پارٹیز کو مینڈیٹ ملا ہے وہ مل کر کام کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر جماعت اسلامی یہ سمجھے کہ جی ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ جانا چاہیے تو یہ ان کا اپنا اختیار ہے، اپنی مرضی ہے، وہ جا سکتے ہیں. وہ ہم اگر ان کو آفر بھی کر دیں تب بھی وہ پھر ادھر ہی جائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے اندر بھی اس بات کا احساس ضرور ہے کہ شاید پیپلز پارٹی بہتر چوائس ہے ریلیٹیولی پی ٹی آئی کے مقابلے میں. تو اگر وہ بیٹھ کے بات کریں گے تو میں یہ 3 دن سے کہہ رہا ہوں، چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا، ہم سب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ بیٹھ کے بات کریں گے تو راستہ کوئی نہ کوئی نکل آئے گا. ہم نے ضد نہیں کی ہوئی ہے، ہم نے لائن نہیں کھینچی ہوئی ہے. اسی طرح جماعت اسلامی کو بھی ضد نہیں کرنی چاہیے، کوئی لائن ڈرا نہیں کرنی چاہیے. بیٹھ کر بات کریں، پھر اس بات چیت کے نتیجے میں شاید ہم بہتر نتیجے پر پہنچیں گے. تو بات چیت جو آپ کی آج ہوئی ہے اس سے کوئی میٹنگ طے نہیں پا سکی جب تک کہ کم از کم فیس ٹو فیس بات ہو جائے؟ کیونکہ چلے ٹیلی فون پہ تو مراد علی شاہ صاحب کی بھی بات ہو گئی، حفیظ صاحب سے، آپ کی بھی اگر دوستوں سے جماعت اسلامی کی بات ہوئی ہے، کوئی ملاقات طے ہوئی ہے سر؟ دیکھیں آج جو ہماری بات ہوئی یا چیف منسٹر صاحب کی بات ہوئی وہ بنیادی طور پر جو جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے اس پر ہوئی کہ جو آپ کے ایشوز ہیں ہم اس کو اپنے طور پر جو ہمارے بس میں ریزالو کرنے کو تیار. اور سی ایم صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو معاملات الیکشن کمیشن کے ذمے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس میں جہاں سے حکومتوں کا کردار ہو ہم وہ کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگر کسی کینڈیڈیٹ نے، مخالف کینڈیڈیٹ نے ریکاؤنٹنگ کی درخواست دی ہے تو یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس ریکاؤنٹنگ کو روک دیں. یا اگر آپ کہیں چاہتے ہیں کہ نتیجہ کسی طرح سے آپ کے حق میں آ جائے تو جو قانونی راستہ ہے وہ اختیار کر لیجیے. یہ سعید غنی کے ہاتھ میں، مراد علی شاہ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ نتیجہ بدل کر جو ہے آپ کو دے دیں. تو آپ کے جہاں جینوئن آبجیکشن ہو سکتے ہیں، بالکل میں نہیں کہتا کہ غلط ہوں گے، صحیح ہوں گے آپ کے، لیکن جو پراپر راستہ ہے وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اوکے، بہت شکریہ آپ کا سعید غنی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اس وقت ہمارے سے موجود ہیں علی گوہر بلوچ صاحب. بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو 35 آپ لوگوں نے پنکچر لگائے ہیں بقول پی ٹی آئی کے، یہ تو ایک تو وہ غیر آئینی ہیں، غیر اخلاقی ہیں اور ناانصافی ہے. تو یہ ناانصافی زرداری صاحب نے کروائی ہے؟ کیونکہ آج الزام یہ لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا ہے اور راجہ پرویز اشرف صاحب کو کہا ہے کہ یہ کیا جائے، یا یہ نون لیگ کی چال تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کیا جائے، اس کی سلیکٹڈ گورنمنٹ کو ایک آئینی طریقے کے ساتھ اتارا جائے اور اس کے بعد وہ ملک میں سیاسی انتشار پھیلا دے تو وہ غیر اخلاقی نہیں ہے. اگر وہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دے وہ غیر اخلاقی نہیں ہے.
اور ایک آئینی طریقے کے ساتھ جس کے کہ وہ استعفے دے چکے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا اور بلکہ پوری قوم نے دیکھا ہے کہ کچھ دن قبل ان کا ایک وفد باقاعدہ اسپیکر صاحب سے آ کر ملا جس نے کہ یہ کہا کہ ہمارے استعفے قبول کیے جائیں, اور اس پر اسپیکر صاحب نے ان کو یہی کہا تھا کہ جن کے بارے میں مجھ کو تسلی ہو جائے گی کہ یہ لوگ واقعی ان کے سائن ہیں اور یہ مستعفی ہونے تو میں استعفے قبول کر لوں گا. وہ اسپیکر صاحب کا ایک آئینی مطلب ہے کہ ان کا اختیار ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کیا, اور استعفے تو انہوں نے خود دیے ہیں, یہ خود مستعفی ہوئے ہیں, اور کئی دفعہ پریس ٹاک ابھی کچھ دن قبل انہوں نے کیے ہیں کہ ہمارے استعفے کیوں نہیں قبول کیے جا رہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو کس بات کی تکلیف ہے, کہیں اسمبلیاں توڑ کے باہر چلے جاتے ہیں, کہیں اسمبلیاں سر تکلیف کی بات آپ کیا کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب اسی دن کہہ رہے ہیں شام میں ویلکم بیک, اسی دن شام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ویلکم بیک جی, آئے پاکستان تحریک صاحب, جم آئے, بسم اللہ آئے, اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ کاروائی کر دی. فواد چودھری صاحب نے 3 پوزیشنز کیا مانگ لی, آپ نے تو الٹا پلٹا کھا لیا, آپ نے کہا نہیں جی اعتماد کا ووٹ لینا نہ پڑ جائے. اچھا سوری, میرے پاس امجد نیازی صاحب نے بھی جوائن کیا. نیازی صاحب آپ کا استعفیٰ تو قبول نہیں ہوا, تو آپ آ رہے ہیں واپس سے سر؟ سنا ہما یارہ جنت ہما یارہ دوزخ, ہم تو دوستوں کے ساتھ ہیں. دوست ہمارے 35 لیڈران بھی تھے, دوست بھی تھے, بھائی بھی تھے. تو چونکہ ہم تو ایک چیز, پارٹی جو کچھ کر رہی ہے اس کے مطابق ہم تو پروسیڈ کریں گے. ہمارا کوئی ذاتی فیصلہ نہ ہے نہ ہوگا کبھی. ہم تو کمیٹڈ لوگ ہیں, والد صاحب کے سے لے کے آج تک ہم جب بھی کسی بھائی سے کسی چیز پہ ہم نے کمٹ کیا ہے, نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے, تو پھر ہم کھڑے ہوئے. ہم کبھی مفادات کے نیچے جو ہے ہم نے اپنے فیصلے نہیں کیے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. باقی آپ کھیل کا میدان تو نہیں کہہ سکتے پارلیمنٹ کو, لیکن انہوں نے کھیل کا میدان ضرور بنایا ہے اور اپنے آپ کو بے توقیر کیا ہے. پہلے یہ کچھ کہتے رہے, آپ یہ کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن ایک بات یہ ہے کہ 2 اسمبلیوں کے جانے سے اور پارلیمنٹ سے انہوں نے جو 35 استعفے قبول کیے, ماشاءاللہ اچھا کیا ہے, ہم کو یہ نہیں کہہ رہے برا کیا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, آپ پوری قوم جو ہے الیکشن موڈ کی طرف چلی گئی ہے, اور ان کا نقصان ہمیں نہیں ہوا, ان کو خود ہوا ہے. اور اس کو شاید یہ خود اندازہ نہ کر پائیں کہ ان کے نیچے سے زمین پہلے ہی سرک چکی ہے. اور آج دیکھیں کہ آئیے میں اپنے بھی اسی لیے آپ کو نئی قسط نہیں دی. اور اس سے کیا ہوگا کہ آج جہاں پہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے پیسے جو آپ اوورسیز کے روک کے بیٹھے ہیں, وہاں پہ کتنی بد اعتمادی پھیل رہی ہے اور کتنا پینک پاکستان کے اندر سے ہے کہ آج تاجر یہ بولنے پہ مجبور ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ مارچ کے اندر پاکستان کے اندر انتشار کی صورت آ جائے, یا جسے آپ کہتے ہیں کوئی ایسا خونی انقلاب نہ آ جائے جس سے لوگ دوسروں کو کاٹ دیں. اور یہ آج کی اپ ڈیٹس ہیں, میں نے میڈیا پہ جو رپورٹ ہو رہا تھا تو خود اندازہ لگائیں کہ آج معیشت کی کتنی دگرگوں صورتحال بن چکی ہے. اور ابھی بھی یہ سیٹ کے اوپر مرنا چاہتے اور چمٹے رہنا چاہتے. سیٹوں کی فکر ہے ریاست پاکستان یا پاکستان کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کیا بے حسی, اور صرف یہ ہے کہ ہمیں NRO جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے, اسی پہ ان کا زور ہے, باقی کچھ نہیں ہے. سر یہ احساس تو آپ کو بہت زیادہ ہے عوام کا, وہ تو آپ کو ہمیں نظر آ رہا ہے, کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے اس ملک میں ہم بھی بستے ہیں. آپ بھول گئے ہیں کہ ہم عوام, عام آدمی بھی اسی ملک میں بستا ہے. آپ لوگ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف اور عمران خان کا ہی پاکستان ہے اور آپ دونوں ہی لڑ رہے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کھیل کا میدان بن گیا ہے, سیاست تو کھیل کا میدان ہی بن گئی ہے. آپ عوام کا مینڈیٹ لیتے ہیں, ووٹ لیتے ہیں, اسمبلی میں آتے ہیں, پھر اپنی پاپولیرٹی پروو کرنے کے لیے آپ اسمبلیوں سے باہر بھی چلے جاتے ہیں, اسمبلیاں تحلیل بھی کر دیتے ہیں. سر صاف اور شفاف انتخابات کیسے ہوں گے جب آپ لوگ الیکشن کے نتائج نہیں مانتے؟ اگر آپ لوگ ہار جائیں تو آپ لوگ روڈز بلاک کر دیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ وتیرہ رہا ہے, جہاں وہ جیتیں گے وہ مانیں گے, جہاں وہ نہیں جیتیں گے عمران خان صاحب وہ نہیں مانیں گے. 35 پنچر ہیں یا جو بھی 35 سیٹیں اس میں عمران خان صاحب جم آئے, ان کو تو ان الیکٹڈ لے لیا جائے گا. اب یہ اسمبلیوں میں آپ تو کسی نام پر اتفاق نہیں کر پائے. آپ نگراں وزیر اعلیٰ کا جو سیٹ اپ ہے اس کے اوپر آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مذاق ہو رہا ہے. مطلب ان کے نام جو آئے ہیں ان کو مذاق کہہ دینا.
مطلب یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی عوام کی کوئی آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ کوئی صاف شفاف انتخابات آپ کو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے؟ میں معذرت کے ساتھ چونکہ سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتا، پاکستان تحریک انصاف نہ پاپولیرٹی پہ استعفے دیے ہیں اور نہ ایسا کوئی انہوں نے کام کیا ہے. ہم نے استعفے اصولی بنیاد پہ دیے تھے، اور اس دن جب ہم اسپیکر صاحب سے بھی ملے تو ہم نے اصولی باتیں کی. آج پاکستان کے اندر آپ یہ کہیں کہ جی عمران خان کی کوئی ذاتی جنگ ہے، جو آپ کے الفاظ سے معذرت کے ساتھ عمران خان کی کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے. عمران خان کی جنگ اس پاکستان کی سوورنٹی کے لیے، عمران خان کی جنگ آج ایک رول آف لا کے لیے ہے، اور پاکستان کی عوام کے لیے جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ انصاف کے لیے. مجھے بتائیں وہاں پہ عمران خان کو ذاتی ایجنڈا کہاں سے آ گیا ہے؟ کوئی عمران خان نے کوئی کیسز چھڑوانے ہیں؟ عمران خان کسی کرپشن میں ہے؟ عمران خان کا کوئی بھائی بیٹا جو ہے وہ کسی کرپشن میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے اوپر کون سے الزامات ہیں جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا ہم لے کے چل رہے ہیں؟ دوسرا، آپ خود دیکھ لیں کہ آج پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان کیا ہو رہا ہے. ایون سیکیورٹی پہ ان کی میں سمجھتا ہوں نان سیریسنس کیا تھی کہ جب سر پہ آ کے بنو کے اندر جو وقوعات ہوئے اس کی بنیاد پہ آ کے آپ نے نیشنل سیکیورٹی کونسل، حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے جو ایکسٹرنل آپ کے بارڈرز پہ جو ایشو آ رہے ہیں آپ کو فوری طور پہ یہ کام کرنے تھے. پھر ودن ایکسٹرنل جو آپ کی ایشوز تھے، آپ تو میں سیکیورٹی کونسل جو دو ہماری ہوئی تھی نیشنل اسمبلی کے اندر کانفرنسز کہہ لیں یا میٹنگز ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر، اور انتہائی ہمیں بتایا گیا تھا وہاں پہ. میں تو اس کا قائل ہوں. اس کے اوپر یہ تو وہاں پہ اپنی سی ویز پیش کرتے رہتے جو آج پرائم منسٹر بنے تھے. اس وقت بھی انہوں نے کوئی اپنے تھاٹس نہیں دیے تھے، کوئی فروٹفل پروپوزل نہیں دی تھی جس کے کہا جاتا کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایکسٹرنل یا انٹرنل جو ہے اس کے اوپر یہ بات کرتے. بدقسمتی سے ہے ان پہ تو یہ بات نہیں کرتے. آج یہ مفادات کی بنیاد پہ چل رہے ہیں. اگر آپ کا یہ کہنا کہ جی ہماری کوئی ذاتی لڑائی ہے، معذرت کے ساتھ ذاتی لڑائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا ذرا فرما دیجیے گا علی گوہر بلوچ صاحب، یہ فرما دیجیے گا کہ ابھی تو آج اسد کیسر صاحب نے ایک انٹرویو میں فرمایا ہے کہ عمران خان صاحب کے اریسٹ کی بات جب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، یعنی کہ پی ڈی ایم کے حوالہ دیتے ہوئے، اور یہ کہ وہ اس سے صرف عمران خان صاحب کے ہی پوائنٹس بڑھیں گے، انہی کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، وہ تو ان کے لیے فیور ہوگا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ غیر آئینی اقدام ضرور ہوا ہے لیکن وہ اس کو چیلنج نہیں کریں گے. تو یہ غیر آئینی اقدام جو آپ لوگوں نے کیا ہے 35 استعفے منظور کر کے، مبارکباد قبول کیجئے کہ وہ باقی سب چیزوں کے لیے سپریم کورٹ گئے ہیں لیکن اس کے لیے وہ سپریم کورٹ نہیں جائیں گے. یور تھاٹس آن دیٹ سر؟ دیکھیں، بات سنیں، گزارش یہ ہے کہ جو مطلب ہے کہ ایک غیر آئینی اقدام تھا وہ شاید اسد کیسر صاحب بھول گئے ہیں کہ غیر آئینی اقدام وہ تھا جس پر کہ سپریم کورٹ کے 6 میں سے 6 ججز نے 6-0 سے فیصلہ آیا تھا، اور جو انہوں نے اپنے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی تھیں، وہ پورے پاکستان کے سامنے ہیں وہ حالات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیلنج اس لیے نہیں کر سکتے کہ کیا جو استعفے انہوں نے خود دیے ہیں اور بار بار میڈیا کے اوپر آ کر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ ہمارے استعفے قبول کیے جائیں، تو ان کو قبول کرنا کیا غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے؟ بلکہ اسپیکر صاحب نے تو بہت دیر ڈیلے کیا ہے، روکے رکھا ہے، اسی لیے کہ اور ان میں سے کئی ارکان ایسے بھی ہیں جنہوں نے لکھ کر دیا کہ بھائی ہماری تنخواہیں جاری کی جائیں، ہمارے استعفے قبول نہ کیے جائیں، تو ان کے پھر اسپیکر صاحب نے روکے بھی ہیں ان لوگوں کے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان تو ہمیشہ ہی یو ٹرن میں ماہر ہیں. وہ میں تو اس کو یو ٹرن نہیں کہتا بلکہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں، اردو کا محاورہ ہے، اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹ لینا. اب خان صاحب دیکھیں نا، پہلے بھی ایک بار اسی طرح اسمبلیوں سے باہر گئے تھے انتشار پھیلانے کے لیے، پھر ہٹ کے انہی اسمبلیوں میں واپس آئے تھے، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ آج ان کو راتوں رات یاد آ گیا کہ ہم نے اسمبلیوں میں واپس جانا ہے، جب پوری
हुकूमत इन्हें कहती रही कि आप असम्बलियों में आएँ, कानून साजी का हिस्सा बने, इस निज़ाम का हिस्सा बने, लेकिन खान साहब ये समझते हैं कि अगर वो इक़्तिदार की मसनद पर बरजमान रहें, अगर 2018 की तरह उन्हें वोट चुरा कर इस पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत किया जाए और वो पाकिस्तान की मईशत का अपनी करप्शन के ज़रिए बेड़ा गर्क कर दें। अभी अमजद भाई फरमा रहे थे कि उनके किसी रिश्तेदार ने करप्शन नहीं की, तो अलीमा खान वो वैसे तो हमारी भी बहन है, लेकिन ये है कि अलीमा बाजी ने जो करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए हैं वो किसी से ढके छुपे हुए हैं। जो फरा गोगी के ज़रिए और बुशरा बीबी के ज़रिए करप्शन की गई है और अरबों रुपए फरा गोगी के ज़रिए अपनी जेबों में डाले और उसको मुल्क से फरार कर दिया है, और इससे बड़ी रिश्तेदारी क्या होती है। आपने तो टिकट्स, आप तो मॉरिसी सियासत की बात करते थे, आपने शाह महमूद कुरैशी के बच्चों तक को टिकट दिए, आपने परवेज़ खटक साहब के पूरे ख़ानदान में कोई अब तो बच्चा भी नहीं बचा जिसके पास कोई असम्बली की सीट या वो कोई टिकट ना हो। तो आप तो हमेशा आप तो कहते थे कि इधर इतने लाख घर बन जाएंगे, इतना ये हो जाएगा, इतने अरबों की इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी। अच्छा, लेकिन बलोच साहब ये यू टर्न तो आप लोगों ने भी लिया ना, यू टर्न तो फिर स्पीकर साहब ने भी लिया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं मेरी मेरी गुजारिश सुन लें कि यू टर्न तो फिर स्पीकर साहब ने भी लिया ना, जो अभी जब उनके पास गया था एक वफद मिलने के लिए अभी हाल ही में कुछ 5-6 रोज पहले, तो उन्होंने उनसे मुलाकात करके कहा कि हाथों से लिख के दिए जाए, अलग अलग इंडिविजुअल्स मेरे पास आए, फिर मैं इस्तीफे मंजूर करूंगा। तो मैं अब ये कह रही हूं कि अब ये उनकी फुटेजेस को बुनियाद बनाकर 35 इस्तीफों को मंजूर करना, ये कहां का इंसाफ है, मैं वैसे पूछना चाहती हूं। नहीं देखें, ये तो बारहा कह चुके हैं कि हमने साइन खुद किए हुए हैं, और ये बारहा कह चुके हैं कि भाई ये इस्तीफ़े हमारे कबूल किए जाएं। अब इनको इस्तीफ़े कबूल करने पे तकलीफ़ क्या है? मुझे ये बताएं कि जो अगर अखलाकियात की बात करें, जो इनकी अपनी असम्बली, जो पंजाब असम्बली थी, खैर हमने तो डे 1 से जब इन्होंने कहा कि हमने असम्बलियाँ तोड़नी है तो हमने कहा कि हम तो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है अगर आप तोड़ना ही चाहते हैं, लेकिन हम उस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसमें असम्बलियाँ तोड़ के मुल्क में सियासी इंतशार फैलाया जाए। आज पूरी कौम देख रही है कि मुल्क में सियासी इंतशार किस शख्स ने फैलाया हुआ है, जो हर सीट पर खुद इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। उसको ये भी एहसास नहीं कि इन इलेक्शन के ऊपर मुल्क और कौम का पैसा लग रहा है, और सिर्फ उस निज़ाम को बिगाड़ने के लिए, उस निज़ाम को सोबताज करने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वजह सिर्फ ये है, 2 सूबों में तो तुम्हारी हुकूमतें थी, एक मरकज़ की हुकूमत गई है तो उसकी जान, चूँकि सप्लाई लाइन मेन पैसे की वो मरकज़ की हुकूमत से थी जिसको खाकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया जा रहा था। जो करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल इमरान नियाज़ी साहब के वक्त में बने हैं, किसी साबका हुकूमत में उसकी कोई पूरी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और यही वजह है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेने के बाद भी नियाज़ी साहब ने पाकिस्तान के उस पैसे को इस मुल्क पर नहीं लगाया। सी पैक जैसे प्रोजेक्ट को इन्होंने बंद किया जिसको कि अब खोला जा रहा है। फिर अब इनकी ज़बान नहीं थकती कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने की तरफ जा रहा है। मतलब है हर गलत बात और हर बुरी बात ये करने के लिए तैयार है। ये तो ये भी कहते हैं कि अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ तो चाहे पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिर जाए। कौन से ऐसा गलत लफ्ज नहीं है जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए और इस मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा चले, मैं लेट मी मूव ऑन गॉड बलोच साहब, एक मिनट, वक्त की कमी है, मुझे जरा एक मिनट नियाज़ी साहब को इंक्लूड कर लें। हमल नहीं हो सकता। मैं आती हूं आपके वापस, एक मिनट नियाज़ी साहब। जी बोले साहब बोले जी। हाँ नियाज़ी साहब, मुझे ये फरमा दीजिएगा कि आपने ये जो मैं ये देख रहे हैं इस वक्त आप हालात, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने यहाँ पे रोडे ब्लॉक कर दिए हैं, ये एहतजाज हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं। देखें ये तो पहला पड़ाव था ना कि असेंबलियाँ तहलील हो गई हैं। अब जाहिर है निगरां सेटअप के ऊपर बात करनी है। आज स्पीकर के पास नाम पहुंचे हैं, उसके बाद आपको पता है निगरां वज़ीर आला के ऊपर अभी तक कोई इत्तफाक़ राय नहीं हो चुका। अब ये फिर मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन पे, फिर कहा जाएगा इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, क्योंकि कल 35 जिस तरह से इस्तीफे मंजूर हुए उसको इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से फौरी तौर पर ही डीनोटिफाई, इलेक्शन के तरीके का या इलेक्शन प्रोसेस का पूरा बैठ के मवाजना करना पड़ेगा साथ बैठ के, ताकि ये आगे मसले ना खड़े हों। सना आपकी आवाज बंद हो गई थी, दोबारा
प्लीज अपना सवाल करें। जी, मैंने कहा सर इस वक्त तो आपने, मैंने कहा ये पहला पड़ाव था ना, असेंबलियां तहलील हो गई, अब मसला है निगरान सेटअप का, अब मसला है निगरान वजीर आला का, अब मसला है स्पीकर साहब के मामला तक पहुंच गया है, अब ये मामला इलेक्शन कमीशन तक भी जाएगा क्योंकि कोई इत्तेफाक राय नहीं होगा। और जाहिर है जब दो जमातें बैठ के एक निगरान वजीर आला का फैसला ना कर सके तो वो फिर इलेक्शन के नताइज भी नहीं मानती। फिर इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी जो आपके अलकाबात हैं इमरान खान साहब जो उनको नवाज चुके हैं जिनसे, मगर मैं कह रही हूं कि इसके ऊपर बैठ के बात करनी पड़ेगी ना, इलेक्शन प्रोसेस को कैसे साफ और शफाफ बनाया जाए, ये आपको ही करना पड़ेगा बैठ के किसी के साथ। आपको नहीं लगता कम से कम जिनके सीवी नहीं मंजूर हुए वही आ जाए पार्लियामेंट में बैठ के इस मामले को तो सुलझाएं? सना, पहली बात तो यह है कि आज कराची के अंदर देख ले कि जिस बुरी तरीके के साथ वहां पे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है हमारे कारकुनान को, हमारे वहां पे जो लोकल लीडरशिप है, मतलब अमजद अफरीदी जिसने इलेक्शन लड़ा था उसके चेक करें कि किस तरीके के साथ बुरी तरह उन्होंने टॉर्चर किया, अली जैदी साहब के ऊपर हमला किया, मीडिया के ऊपर हमला किया, फिर इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है वहां पे वो कितना गंदा है। अब इससे खुद सोचें कि इलेक्शन कमीशन तो बी टीम बना हुआ है, हालांकि उसका काम था कि साफ और शफाफ इलेक्शन को इंश्योर करना ताकि एक ऐसे इलेक्शन जिसको पूरी दुनिया माने। हम अगर जेन्युइन तरीके से वहां में हरा लेते हम मान लेते, लेकिन आज उन्होंने वहां पे बदतरीन बर्बरियत और बदतरीन जुल्म का मुजाहरा कर रहे हैं वह कारकुनान को। आप देखें कि वहाँ जंगो जैदल जो जारी है वो इसलिए जारी है कि वहाँ उनके जब जुल्म होता है तो लोग बाहर आते हैं, जब इंसाफ होता है तो कोई बाहर नहीं आता। वो कानून को मानता है, इंसाफ को मानता है। अगर आप सच पे होते तो हम कहते कि वो सच पे है। तो मैं यही तो कह रही हूँ ना नियाजी साहब, इससे निकलने के लिए मामलात को तय करना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं बैठ के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हर इंतखाबात के बाद अगर यही होना है। हाँ जी, इस मुल्क में आटा है नहीं, दवाइयाँ हैं नहीं, एलसीज खुल नहीं रही, स्टेट बैंक में डॉलर्स नहीं है, मईशत का पहिया जाम है, लेकिन इंतखाबात होंगे और ऐसे होंगे कि साफ भी होंगे और शफाफ भी होंगे। और साफ चली शफाफ चली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली, अगर इसी से पेट भी भरा जा सकता है तो फिर अब इसी नारे से पेट भरिए, क्योंकि आगे के हालात तो ऐसे ही दिख रहे हैं जिस तरह से अभी है, बल्कि इससे मजीद अबतर होते हुए महसूस होते हैं, क्योंकि अब ये जंग दो शख्सियात की रह गई है, इस मुल्क की आवाम का कोई नहीं सोच रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे, वी विल सी यू टुमारो।